بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو پی کے لیگل۔ آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع سپر مین پارٹ 4 کی پریمیم ہے، جو کہ کچھ ہی دیر میں ان کا سپر مین کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے، اور میں بالکل اس کے قریب ہوں اور اس چیز کو وٹنس بھی کروں گا۔ ہمارے سپر مین کوئی اور نہیں، جناب نواز شریف ہیں، جو کہ پہلے بھی پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اور سپر مین 4 کو آپ ہالی ووڈ کے سپر مین سے ریلیٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارے سپر مین کا وزن بھی زیادہ ہے اور عمر بھی کچھ زیادہ ہے، تو ہمیں ان سے کافی امیدیں ہیں۔ وہ کاروباری شخصیت ہیں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں نہ تو ان کی کوئی اچھائی بیان کروں گا اور نہ کوئی ان کی برائی بیان کروں گا، لیکن ہمیں اور لوگوں کو کافی امیدیں دلائی گئی ہیں کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک کریں گے۔ اس معاملے میں مقتدر حلقوں نے انہیں کافی گرین سگنلز بھی دیے ہیں، اور عدالتوں نے اس معاملے میں وہ لینڈ مارک فیصلے کیے ہیں کہ جو نہ تو دنیا میں آج تک کہیں کسی ملک میں ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ ایک اشتہاری ملزم کو پروٹیکٹڈ بیل 4 دن کے لیے دے دی گئی ہے، جو کہ ابھی عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا، ورنہ یہ سب کانٹیننٹ اور برطانیہ کے قانونی سسٹم میں آج تک نہیں ہوا کہ کسی سزا یافتہ شخص کو پروٹیکٹڈ بیل دی جائے، جبکہ وہ پاکستان سے پہلے بھی عدالتوں سے بے پناہ فائدے اٹھا کر اور 50 روپے کے اسٹامپ پر 15 دن کے لیے علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے، اور تقریباً 4 سال بعد تشریف لا رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ان کو کس بات پہ پنش کیا جاتا، عدالت نے بڑی خوش دلی سے اور ان کو انعام کے طور پر عطاء اللہ طاہر صاحب ان کی جگہ پیش ہوئے، 4 دن کی پروٹیکٹڈ بیل دے دی ہے۔ جبکہ آج تک اسی دوران ایک اور بندے نے، جس کے گردے فیل ہوئے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ مجھے جانے کے لیے باہر اجازت دی جائے، تو اس کو 3.5 سال بعد اجازت ملی، تو پتہ چلا کہ وہ 1 سال پہلے وفات پا چکا ہے۔ تو ہماری عدلیہ تو ماشاءاللہ اتنا لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے، لیکن اس فیملی کے بارے میں بہت ہی نرم دل اور گوشہ رکھتی ہے۔ ان کے پہلے ان کے چھوٹے بھائی جناب شہباز شریف صاحب 16 مہینے میں ملکی معیشت کو آسمان تک لے کے جا چکے ہیں، اور انہوں نے اور ان کے جو سمدی ہیں جناب اسحاق ڈار نے دن دگنی اور رات چگنی محنت مشقت کر کے عوام کو روٹی اور نان سے بھی معذور کر دیا ہے۔ اب نہ تو وہ بیچارے روٹی کھا سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی اتنے پیسے ہیں وہ کر سکیں، لیکن نواز شریف صاحب سے ہم امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے عوام کے لیے، کیونکہ پہلے بھی وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ان کو قانون، معیشت اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر اتنا عبور حاصل ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک مشہور واقعہ ان کا تھا کہ وہ اوباما کو ملنے گئے، تو اوباما نے تقریباً 5 منٹ انٹرو دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے مائک ان کو دیا کہ اب آپ بتائیں، تو انہوں نے 5 منٹ ادھر ادھر دیکھا، پانی کا گلاس پیا، ان کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی تھی، وہ جیسے ہم اسکولوں میں اس کو بوٹی کہتے ہیں، تو اس کو دیکھا اور انہوں نے ایک جملہ کہا، اور اوباما، پینٹاگون اور سارے تھنک ٹینک امریکن پریشان ہو گئے کہ اس بندے کو انگلش اتنا برا ہے۔ اس نے کہا، مسٹر اوباما، آلو اینڈ قیمہ از ویٹنگ فار یو ان اسلام آباد۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو میری سمیشن یہ ہے کہ ان کو موقع ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ کاروباری شخصیت ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے تھے اور اپنے بھائی کو بھی کسی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے بھی وہ جو ان کے پاس ایک راز ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اپنے بھائی کو نہیں بتایا۔ 16 مہینے عوام روتے رہے، وہ بھی روتا رہا، اسحاق ڈار نے بھی IMF کو آنکھیں دکھا لی، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ اب یہ خود وہ چھپا کے راز لا رہے ہیں، اور جب یہ راز افشاں ہوگا تو ملک میں ہر طرف مجھے کبھی امید ہے کہ خوشحالی اور امن و سکون کا دورہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے اچھی امیدیں رکھیں، ان کے جلسے میں جا کے شریک ہوں، اور کیونکہ یہ ہماری آخری امید ہے، اور یہ نہ ہو کہ سپر مین کے بعد کوئی جسٹس پارٹی بھی بنانی پڑے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔